بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کتاب الادب المفرد کا 12واں باب، مشرک ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے۔ اس میں ایک ہی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، وہ جو آیت کریمہ سورہ اسرا کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے یعنی ماں باپ میں سے وہ دونوں یا کوئی ایک جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو اور ان کے ساتھ انتہائی ادب اور نرمی کے ساتھ گفتگو کرو اور ان کے سامنے رحم دلی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا دو اور ان کے لیے دعا کرو۔ کیا کہو کہ اے رب تو ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر میری بچپن میں میری پرورش کی۔ اور دوسری آیت مبارکہ سورہ برات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، خواہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کے متعلق یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ دوزخی ہیں، اس نے منسوخ کر دیا۔ یعنی اگر ماں باپ مشرک ہوں یا رشتہ دار مشرک ہوں تو ان کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت نہیں کی جائے گی۔ اسی کتاب الادب المفرد کا 13واں باب ہے، مشرک ماں باپ سے حسن سلوک۔ اس میں 3 روایات ہیں، اور پہلی روایت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید کی 4 آیات میرے بارے میں نازل ہوئی۔ میری والدہ جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا نے یہ قسم اٹھائی، یعنی ان کی والدہ نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے آیت نازل کی، سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 ہے کہ اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک بنائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں معروف طریقے سے ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ پھر مال غنیمت سے مجھے ایک تلوار پسند آئی تو میں نے پکڑ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ میں نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ مجھے عنایت فرما دیں، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یسألونک عن الانفال، سورہ انفال کی پہلی آیت، کہ وہ آپ سے مال غنیمت کی متعلق سوال کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں بیمار پڑ گیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تیمارداری کے لیے تشریف لائے، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا ہوں، کیا نصف مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تیسرے حصے کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد تیسرے حصے کی وصیت وہ جائز قرار پائی۔ پھر میں نے انصار کے ایک گروہ کے ساتھ شراب پی تو ان میں سے ایک شخص نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی لے کر میری ناک پر دے ماری۔ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت نازل فرما دی۔ دوسری روایت اس باب کے اندر وہ سیدنا اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے معاہدے کے دوران میں میری ماں جو اپنے مشرکانہ عقائد پر قائم میرے پاس صلہ رحمی کی خواہش مند ہو کر آئی تو میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابن عیانہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں اللہ رب العزت نے آیت نازل کی، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8، اللہ تمہیں ان لوگوں کی بابت نہیں روکتا جو تم سے دین پر نہیں لڑے، یعنی دین سے متعلق جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، اللہ رب العزت ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتا۔ پھر اس کے اندر تیسری روایت وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ریشمی جوڑا جسے سیرا کہا جاتا ہے فروخت کیا ہوتے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جوڑا خرید لیں اور جمعہ کے دن اس کو زیب تن فرمایا کریں، اور جب آپ کے پاس دوسرے علاقوں سے وفود آتے ہیں تو اس دن آپ اس کو پہنا کریں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا جوڑا تو صرف وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ پھر آقا علیہ السلام کے پاس اسی طرح کے جوڑے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک ریشمی جوڑا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ ریشمی جوڑا کیسے پہنوں حالانکہ آپ اس سے قبل اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار فرما چکے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یہ جوڑا میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اسے پہنو، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ تم اسے فروخت کر لو یا پھر کسی کو پہنا دو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوڑا اپنے ایک بھائی کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا مکہ بھیج دیا۔ پہلے باب کے اندر جو ایک ہی روایت تھی کہ مشرک ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی، یعنی کوئی بھی رشتہ دار کوئی بھی شخص وہ مشرک فوت ہوا ہے، وہ ایمان پر نہیں ہوا تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے۔ یہ ہماری سوسائٹی میں اب ٹرینڈ بن چکا ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا کرنا چاہیے، لیکن یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ دوسری طرف جو دوسرے باب کے اندر جو روایات ہیں اس میں مشرک ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک عنوان یہ ہے، لیکن اس میں ایک روایت وہ اپنے مشرک ماں باپ سے متعلق لائے ہیں کہ ان کی والدہ جو ابھی مشرکہ تھی
تو اس پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ مشرک ہیں لیکن ان کا وہ حکم نہ مانو جو شریعت کے خلاف ہے ادروائز. اور دوسری روایت میں بھی ان کو اسی طرح کا حکم دیا ہے کہ اگر ان کے رشتہ دار قریبی عزیز جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ریشمی جوڑا اپنے بھائی کو بھیج دیا جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اگر وہ ان کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے لیکن وہ مشرک ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ جائز ہے، شریعت اس کا حکم دیتی ہے. شریعت اس بات سے نہیں روکتی کہ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر رہے جی جائے کہ وہ غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اور پھر ماں باپ ہیں تو ان کی تو زیادہ حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کی خدمت کی جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی ان امور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.